میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں، مطلب ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ Who am I؟ اس کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹیں آپ کے گھر کے اندر ہیں. جب مجھے حبیب صاحب پہلی گاڑی خریدنی تھی تو وہ میں نے خریدی خیبر کار، 3,85,000 روپے اس کی قیمت تھی، 1991-92 ماڈل تھا. اس کے لیے بھی پورے خاندان میں مشاورتیں ہوئیں، تم گاڑی لوگے، کیا کرو گے گاڑی کا، کھڑی کدھر کریں گے؟ ہمارا نا گیٹ گیراج اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں گاڑی کھڑی نہیں ہوتی تھی، تو سائیاں نے گیٹ ہی پیچھے کراتا. 3,85,000 کی گاڑی 50,000 اتنے لا کے گیٹ پیچھے کرائے، بھی اندر کھلانی ہے. بھئی خیبر کسی نے کی چکڑی، وہ میں ہی خریدی تھی، دوبارہ کسی نہیں خریدی. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، میری بات کو غلط نہ لیجئے گا، لیکن وہ آپ پہ کانفیڈنس ان کو نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے. تو کیا ہے کہ وہ ابھی آپ پہ کانفیڈنس نہیں کر رہے. اور صرف ماں باپ نہیں، پورا معاشرہ آپ پہ کانفیڈنس نہیں رکھتا، کیونکہ آپ لوزر ہیں. اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں، اس حالت میں تسلیم کرنا بھی ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے کہ میں لوزر ہوں، بھئی میرے سے کچھ نہیں ہو رہا. مانے نا پہلے، جب بیمار مانے گا ہی نہیں میں بیمار ہوں تو سر علاج کون کرے گا اس کا؟ پہلے مانے کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، مان لیا، اب کرنے کی طرف آئے. سو پوائنٹ یاد رکھنا ہے who am I، یہ سفر جاری ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، اور آپ میری زندگی، آپ میں سے جتنے یہاں پہ کچھ لفنٹر پسند بھی ہوں گے، ان سے زیادہ لفنٹر میری زندگی تھی. میں بائک پہ ون ویلنگ کرتا تھا، میں سگریٹ پیتا تھا، مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اساتذہ ڈھونڈتے ہی رہتے تھے، اکثر میں انہیں صرف امتحانات کے دنوں میں ہی نظر آتا تھا. وہ کہتے تھے اوئے تو کون ہے؟ میں کہتا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن سر جی آج بھی آپ میرے کسی استاد کو فون کر لیں، ہاں میں نے کلاسیں کم اٹینڈ کی ہیں لیکن میں نے ان کی عزت میں کمی نہیں چھوڑی. سر میرے ٹیچر بہت شکریہ، استاد کی دعا، اس کی فرما برداری آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ ساری زندگی دھکے ٹوٹے کھائیں گے، چاہے آپ کسی ایم پی ایم این اے کے بچے کیوں نہ ہو، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. استاد کا تھاپڑا ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. کمنگ آن دا پوائنٹ کہ گاڑی لے لی، رکاوٹ. اب بھائی جاب کر لی 1,500 روپے کی، تو باپ میرا کیونکہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے والد صاحب، پیسے پردیس سے جن کے آتے ہوں تو ہم تو یہ سرائے عالمگیر، گجرات، جیلم، میرپور، کیا کرتے ہو جی؟ بھائی باہر ہوں میرا، اسی کی کرنا ہے. تو ہم بھی جناب، تو ہمارا تو باپ باہر تھا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے نوکری کر لی شوق میں، تو مجھے اٹھا کے لے آئے گھر. تمہیں کیا ضرورت ہے، رات کو 9 بجے آتے ہو، پیسے کتنے ملتے ہیں؟ 1,500، چھوڑو، تم نے کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا اچھا جی، کام کرنا تو شاید گناہ ہوتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. اب کیا کریں؟ اگلے کام کی طرف آ جائیں. پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی اور کام کروں. پھر میں نے ایک اپنا بزنس شروع کیا، اور اس دفعہ میں نے سوچا کہ شاید میں گھر والوں سے پیسے لیتا ہوں تو اس لیے یہ مجھے تنقید کرتے ہیں. اب میں نے اپنے پیسوں سے شروع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ انٹرنیٹ کی کیبلز لگتی ہیں، تاریں آتی ہیں، گھر میں نیٹ لگتا ہے، میں نے وہ لگانا شروع کر دیا. رمضان کا مہینہ تھا، پہلے روزے سے شروع کیا، سحری کر کے کندھوں پہ سیڑھی اٹھا کے میں نکل جاتا تھا محلوں میں، اور ادھر کیبلز میں خود لگاتا تھا. اب مجھے اس بات پہ بھی تنقید شروع، تو کی کرے گا، ایدا کی فائدہ ہوتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، دکان لے لے، دکان پہ آفس بناؤ گے، دفتر، اس پہ فرنیچر کہاں سے آئے گا، یہ کیا ہوگا، وہ اتنا کریٹیسائز جس کا کوئی حساب نہیں. پھر میں نے 2015 میں جی ریڈیو جوائن کر لیا. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو پھر تو تنقید کی انتہا ہو گئی، مراسیاں لے کام کریں گا. میں نے کہا جی مجھے شوق ہے. اب یہ میں بہت شارٹ آ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، وقت کی مجھے پتا ہے قلت ہے. اب یہاں تک مجھے یہ پتا چل چکا تھا میں نے کیا کرنا ہے، یہاں تک مجھے پتا چل چکا تھا کہ میرے اندر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ میں بول سکتا ہوں. تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں
زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہو, اینڈ دیٹ واز مارکیٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتے ہیں. تو میں ریڈیو میں آیا تو تنقید اور بڑھ گئی. پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہیں ایک پروگرام کے کتنے پیسے ملتے ہیں, اور 2 سال تک ریڈیو کے دن میں بھی 2-2 3-3 پروگرامز کرنے کے بعد مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا. ریڈیو آج کے دور میں آپ کو پیسے نہیں دیتا, وہ آپ کو صرف ایک نام دیتا ہے, عزت دیتا ہے, بولنا سکھاتا ہے. اور میں سیکھ رہا تھا, اور سیکھنے کے پیسے کیسے, بلکہ الٹا ہمیں انہیں دینے چاہیے. تو یہ مجھ سے پوچھتے تھے 2 سال لگاتار کہ پھر میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا. اچھا, جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا تو اب انہوں نے پوچھا کہ ہوں تو ٹی وی تے آئیں گا. میں نے کہا جی نہیں, ابھی میں رپورٹر بھرتی ہوں, میں ابھی خبریں بھیجتا ہوں, تو نیچے خبر چلے گی تو آگے لکھا ہوگا آصف جٹ, اودا اسی کی کریے. تو میں کہا میں تاڑے لئی تھوڑی ہو گیا بھرتی. اچھا, تنقید تنقید تنقید. آ جائیں مختصر ہو کے اب آگے بڑھتے ہیں. جانتے جانتے جب میں نے یہ سوشل میڈیا شروع کر لیا, چینلز کے ساتھ ہو گیا, بزنس شروع کر لیا, پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ وہ جو جتنے بھی رشتہ دار تھے, والدین سمیت, بہن بھائیوں سمیت, دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ رسپانسبلٹی کہ یہ جناب آصف جٹ جو ہے جی ہمارا بچہ ہے جی, ہم نہیں پالا ہے, دیکھیں اساتذہ ذمہ داری لے لیتے ہیں جی, اسی پڑھایا سی, دیکھو. لیکن اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. جب ایک انسان بنتا ہے اس میں کسی کا کردار نہیں ہے. کمنگ آن دا پوائنٹ, ہو ایم آئی. جب میں نے یہ ایکسپلور کر لیا کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے, تو میں نے فوکس کر کے وہی کام کیا, دن رات کیا, صبح شام کیا. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, میں تھکتا نہیں تھا, کیونکہ میں جو کرتا تھا وہ میرا شوق تھا. میں صبح بھی ریکارڈنگز کرتا تھا, رات کو بھی ریکارڈنگز کرتا تھا, میں آج بھی کرتا ہوں. مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی. میں 1000 روپیہ کماؤں چاہے 1 لاکھ کماؤں, وہ میرا اپنا ہوتا ہے, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا. اور یہ ساری چیزیں تب ہوئیں جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا, ہو ایم آئی. اور سارے لوگوں نے رسپانسبلٹی لینی شروع کر دی کہ ہاں جی ہاں, اس کو تو ہم نے پڑھایا تھا, اس کو تو ہم نے پالا تھا, یہ ہمارے گھر سے نکلا اس لیے ایسا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں, میں جہاں پہ بھی کھڑا ہوں, یہ اس وجہ سے کھڑا ہوں کہ میرے دوست اچھے تھے. حبیب صاحب 2016 میں جب فیس بک پیج بنایا تو 0 لائکس تھے, ظاہر ہے. تو پھر میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح منتیں کرنی, یار سبسکرائب تو کر دے. فیملی والوں کا کہنا, تو پھر اگوں کہیں دے بھی کہنی شکل دیکھی اپنی, سبسکرائب کر دو. 2016 سے سٹارٹ کر کے آج 2021 ہے, 5 سالوں کے اندر 1 ملین فالوورز. پانچ سالوں میں 1 ملین فالوورز. میں نے ٹک ٹاکیں نہیں بنائی, میں نے فضول کانٹینٹ نہیں دیا, ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھا اور ملک پاکستان کو بھی دماغ میں رکھا کہ کس چیز میں کمی ہے. میں نے چائلڈ لیبر پہ کام کیا, میں نے ایجوکیشن پہ کام کیا, میں نے وہ ویڈیوز بنائی جن سے معاشرے کو پتہ چلے. میں نے چھوٹے سے چھوٹے بزنس مین کو پروموٹ کیا, اس کا بزنس لاکھوں میں چلا گیا. میں نے چھوٹے سے چھوٹی جگہ پہ جا کے چھوٹے سے چھوٹے اسپیکٹ کو کور کیا. میں نے ٹوٹلی میڈیا کا ایک ڈفرنٹ فیس, ایک پازیٹیو فیس آف پاکستان لوگوں کو دکھایا.